ایک منافق شخص تھا جو اپنی بیوی کو کنویں میں پھینک رہا تھا۔ وہ منافق بھی تھا اور بے ایمان بھی تھا۔ وہ خود تو منافق تھا لیکن اس کی بیوی نیک تھی، بیوی متقی پرہیزگار تھی۔ وہ بیوی جس نے اس کا ایمان مکمل کیا، وہ بیوی جس نے اس کے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنایا، وہ بیوی جو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر خشیت الہی میں خوف خدا میں روتی تھی، اللہ کے حضور سجدے کیا کرتی تھی، وہ بیوی جس نے اسے اس قدر لطف دیا، اس طرح کی لذت دی کہ دوسری عورتوں کی طرف جانے کا کبھی موقع ہی نہیں دیا۔ اس طرح کی اسلام کی مقدس شہزادی کو یہ شخص کنویں میں پھینک ہی رہا تھا کہ اچانک ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ کنویں میں پھینکنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اسے جان سے مارنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ طلاق دے کر اس سے جان ہی چھڑا لی جائے، طلاق دے کر اس کو اس کے ماں باپ کے گھر رخصت ہی کر دیا جائے، کیونکہ وہ منافق تھا، وہ اندر سے اور تھا باہر سے اور تھا۔ آخر بیوی کو کنویں کے اندر کیوں پھینک رہا تھا اس کی وجہ بھی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ اندر سے اور تھا باہر سے اور تھا۔ یاد رکھنا، انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص دوستوں سے منافقت کرنی شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ اپنے مخلص دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے، عزیز و اقارب سے منافقت شروع کرتا ہے نا، تب انسان کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، منافق انسان کی 3 نشانیاں ہیں، منافق انسان کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی، باتوں باتوں پر جھوٹ بولے گا۔ دوسری نشانی، وعدہ خلافی کرے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ تیسری نشانی، امانت میں خیانت کرے گا، امانت میں خیانت کرے گا۔ منافق دوست اور رشتہ داروں سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ بندہ اچھی نسل کا کتا ہی پال لے۔ کتا ہوگا نا، پلید ہوگا، نجس ہوگا، منافق تو نہیں ہوگا، اندر بغض تو نہیں ہوگا، کینہ تو نہیں ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں، منافق لوگوں سے سنبھل کر رہنا۔ یہ رو رو کر تم سے تمہارے درد تو سن لیتے ہیں، پھر ہنس ہنس کر لوگوں کو بتاتے ہیں۔ یہ پہلے رو رو کر تم سے تمہارے دکھ پوچھیں گے، تمہارے درد سنیں گے، پھر ہنس ہنس کر لوگوں کو وہ دکھ بتائیں گے۔ اس لیے منافق لوگوں سے سنبھل کر رہنا، بچ کر رہنا۔ تو اچانک اس منافق شوہر کے ذہن میں خیال آیا کہ کنویں میں پھینکنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اسے طلاق دے کر اس کے ماں باپ کے گھر رخصت ہی کر دوں۔ اس نادان کو ذرا بھی خیال نہ آیا کہ اس کا غریب باپ جو اپنی بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، دن کو بھی روزی روٹی کر رہا ہے، رات کو بھی کما رہا ہے، رات کو بھی محنت مزدوری کر رہا ہے۔ اگر کوئی پوچھ لے، بابا تیری چٹی داڑھی ہے، سفید داڑھی ہے، تیرے بازوں میں طاقت کوئی نہیں، تیرے بازوں میں ہمت کوئی نہیں ہے، پھر بھی تو دن کو بھی کما رہا ہے، رات کو بھی کما رہا ہے، کبھی کبھار سکون بھی کر لیا کر، اور رات کو تو اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق سو جاتی ہے، چرند پرند انسان حیوان سب سو جاتے ہیں، ایک تو ہے جو رات کو بھی کما رہا ہے۔ تو آگے بوڑھا شخص چٹی داڑھی والا، سفید داڑھی والا، آنکھوں سے اتھرو بہا کے کہتا ہے، بیٹے میں کیا کروں، میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، شادی کروں گا، شادی سے پہلے جہیز کا ہونا ضروری ہے۔ ہائے، اس جہیز جیسی گندی لت نے میرے خوبصورت معاشرے کو گندا کر دیا۔ کل تک جس عورت کی قیمت اشرفیوں سے لگتی تھی، پیسوں سے لگتی تھی، آج اس کی قیمت جہیز سے لگتی ہے۔ زمانے بدل گئے، جہان بدل گیا، دنیا بدل گئی، مگر انسان ویسے کا ویسا ہی رہ گیا، انسان نادان کا نادان ہی رہ گیا۔ بیٹی کے جہیز کی پالش اتر گئی مگر باپ کا قرض ابھی تک نہیں اترا۔ وہ قرض جو بیٹی کے جہیز کے لیے اٹھایا تھا، ابھی تک بھی باپ وہ قرضے اتار رہا ہے۔ جہیز کیا ہے یہ اس باپ سے جا کے پوچھو جس کی بیٹی بھی چلی گئی اور جس کا مال بھی چلا گیا، جس کی بیٹی بھی چلی گئی، جس کی زمین بھی چلی گئی۔ جہیز کیا ہے یہ تو اس غریب باپ سے جا کے پوچھو۔ اس نادان کو ذرا بھی خیال نہ آیا کہ جب بیٹی طلاق کی پرچی لے کر اپنے بوڑھے باپ کو دکھائے گی کہ ابا کل تک بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے 1-1 روپیہ اکٹھا کر کے
قرض اٹھا کر تو نے جہیز اکٹھا کیا میری شادی کی، جس انسان پر اعتماد کر کے یقین کر کے جس کے پیچھے مجھے بھیجا تھا، آج اس نے تیرے ساتھ وفا یہ کی ہے کہ طلاق کی پرچی ہاتھ میں پکڑا کر مجھے تیرے گھر رخصت کر دیا، تو مجھے بتاؤ اس باپ کا جگرا نہیں پھٹے گا؟ وہ باپ جیے گا، وہ تو مر جائے گا نا۔ وہ باپ جو کمزور سے کندھے پہ بونیاں لاد لاد کے اس نے اپنی بیٹی کو پڑھایا لکھایا سکھایا، اچھا کھلایا اچھا پلایا، تعلیم دی، بیٹی نے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، جب بیٹی کی شادی کی باری آئی تو میری قوم کے نوجوانوں نے یہ کہہ کر انہیں ٹھکرا دیا، دھکا دے کر ایک سائڈ پہ کر دیا کہ ہم تیری بیٹی کو قبول نہیں کرتے، ہم تیری بیٹی کو رشتے میں قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ تو جہیز ہی نہیں دے سکتا، تیرے پاس جہیز دینے کی ہمت نہیں، جہیز دینے کی طاقت نہیں، تو 2% کا غریب ہے، تو 2% کا مزدور ہے۔ باپ کے پاس جہیز نہیں تھا، جوان بیٹی گھر میں بیٹھی بیٹھی بڑی ہو گئی، بیٹی کے بال سفید ہو گئے، جہیز نہ ہونے کی وجہ سے خوبصورت بیٹی کی جوانی خاک میں مل گئی۔ اور نادانو، سید کو اتنا تو بتا دو، مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہی کالی شکل لے کر جاؤ گے؟ یہ کالی شکل کالا منہ اللہ کو دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ تم اللہ کی مخلوق پر احساس کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے اندر رحم نام کی چیز کیوں نہیں؟ کس نے نکالی؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر رحم ڈالا تھا، احساس ڈالا تھا۔ ایک پل کے لیے سوچو تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل سلیم عطا کی ہے، عقل سلیم کا استعمال کرو اور سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے تمہیں اس دنیا میں بھیجا تھا، اس مقصد کا تمہیں پتہ ہے کہ نہیں؟ آخر وہ کون سا مقصد تھا جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا؟ آخر وہ کون سا مقصد تھا جس مقصد کے لیے میرے نبی نے میرے لیے پتھر کھائے، ہمارے نبی نے ہمارے لیے دکھ برداشت کیے، درد برداشت کیے؟ آخر وہ کون سا مقصد تھا؟ وہ ایک ہی مقصد تھا، وہ تھا انسانیت کی ہمدردی، وہ مقصد تھا انسانیت کی خدمت، وہ مقصد تھا احساس۔ ہے جب سے ہمارے اندر احساس ختم ہوا، احساس مرا، تب سے ہم زندہ ہونے کے باوجود بھی مر گئے، کیونکہ ہمارا ضمیر مردہ ہو گیا۔ ہم نے جب بھی لوٹا بیچارے غریب کو لوٹا، ہم نے جب بھی جھگی کو آگ لگائی بیچارے غریب کی جھگی کو آگ لگائی، ہم نے جب بھی دل توڑا بیچارے غریب کا دل توڑا، ہم نے جب بھی عزت پر وار کیا بیچارے غریب کی عزت پر وار کیا، ہم نے جب بھی عزت والی پگڑی خاک میں ملائی بیچارے غریب کی عزت والی پگڑی خاک میں ملائی۔ اور نادانو، مجھے اتنا بتا دو، مرنے کے بعد مدینے والے کو یہ کالا منہ دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ تمہیں حیا نہیں آئے گی؟ اللہ نہیں فرمائے گا، اور نادان، میں نے تمہیں حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، اور تو کیڑوں سے بھی بدتر نکلا، تو کتوں سے بھی بدتر نکلا، تو جانوروں سے بھی بدتر نکلا۔ تو میں خدا کو ماننے کے بجائے نفس امارہ کو مان بیٹھا، مجھے خدا ماننے کے بجائے نفس امارہ کو خدا مان بیٹھا۔ غریب اللہ کے حضور شکوہ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ جب سے ہم نے مال کی نمائش کی، دولت کی نمائش کی، ہے میرے کریم نبی نے فرمایا، او صحابہ، کبھی بھی کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا، اس سے یتیم کا دل دکھے گا، یتیم کو مرا ہوا باپ یاد آئے گا۔ فرمایا، او میرے صحابہ، کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف بیان نہ کرنا، اس سے بیوہ عورت کا دل دکھے گا۔ فرمایا، صحابہ، کسی بے اولاد کے سامنے اپنی اولاد کو پیار نہ دینا، اس سے بے اولاد کا دل دکھے گا۔ فرمایا، او صحابہ، اگر اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے، مال دیا، دولت دی، تو کوشش کرنا کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا، اس سے غریب کا دل دکھے گا، غریب اللہ کے سامنے شکوہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ آج اللہ نے ہمیں پیسہ ہی کیا دیا، دولت ہی کیا دی، ہم نے اپنی دولت کی نمائش کچھ اس طرح کی کہ غریب بیچارے نے سر اٹھایا،
اللہ کے حضور شکوہ کرنے پر مجبور ہو گیا، کہنے لگا ہائے نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل، ربا تیرے بندوں نے دیے اتنے غم، چھوڑا نہ ہمیں مسکرانے کے قابل۔ جوانو خدا را کسی کو اتنا مت ستاؤ، کسی کو اتنا مت رلاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے، بہت بڑی مصیبت کے منہ میں آ جاؤ گے، اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ اور طلاق دینا اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ عمل ہے، کسی کو مار دینا، کسی پر ظلم کرنا اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ عمل ہے۔ میں کہتا ہوں مظلوم بن کر مرنا، ظالم بن کر نہ مرنا، مظلوم بن کر مرنا، ظالم بن کر نہ مرنا۔ ظالم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن حجاج بن یوسف کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، فرعون کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، نمرود کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، ابو جہل کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اور اگر مظلوم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن مولا حسین کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اس منافق شخص کے ذہن میں اچانک خیال آیا کہ بیوی کو کنویں میں پھینکنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اسے طلاق دے کر جان ہی چھڑا لی جائے۔ اس سوچ کی بنیاد پر بیوی کو واپس لے کر گھر کی طرف جا ہی رہا تھا کہ راستے میں اس کا ایک دوسرا منافق دوست ملا، اس کے اندر بھی منافقت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ اس دوست نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو، کہاں گئے تھے؟ اس نے علیحدگی میں کھڑا کر کے دوست کو کہا کہ میں اپنی بیوی کو کنویں میں پھینکنے گیا تھا، اچانک ذہن میں خیال آیا کہ کنویں میں پھینکنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اسے طلاق دے کر رخصت ہی کر دوں، طلاق دے کر جان ہی چھڑا لوں۔ دوست نے کہا کہ بیوی نے کون سی ایسی خطا کی ہے، کون سی ایسی غلطی کی ہے کہ تو اس قدر متنفر ہو گیا ہے کہ اس کو کنویں میں پھینکنے کے لیے مجبور ہو گیا؟ اب منافق شخص نے کہا میری بیوی گناہ یہ کرتی ہے، میری بیوی کے اندر کمی یہ ہے، میری بیوی کی خطا یہ ہے کہ یہ باتوں باتوں پر اللہ کا نام لیتی ہے، باتوں پر بسم اللہ پڑھتی ہے، اس کے اوپر نعمتوں کی بارش میں برساتا ہوں اور یہ شکر اللہ کا کرتی ہے، نعمتوں کی بارش میں برساؤں بجائے میرے گیت گانے کی یہ اللہ کے گیت کیوں گاتی ہے؟ اس کے اوپر احسان میں کرتا ہوں، اس کو کھانا میں دیتا ہوں، اس کو روٹی میں دیتا ہوں، پانی میں دیتا ہوں، سب کچھ میرا کھا کر اللہ کے گیت کیوں گاتی ہے؟ باتوں پر بسم اللہ کیوں پڑھتی ہے؟ اس نیک بندی کی عادت تھی باتوں پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کیا کرتی تھی، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتی تھی، ہر ایک کام کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھتی، ہر ایک کام کی ابتدا میں بھی بسم اللہ پڑھتی، انتہا میں بھی بسم اللہ پڑھتی، شروع میں بھی بسم اللہ، آخر میں بھی بسم اللہ پڑھنے کی اس کے اندر عادت تھی۔ اور منافق انسان کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا، منافق شوہر کو اس کا یہ عمل اچھا نہیں لگتا تھا۔ اب دوسرے منافق دوست نے اسے مشورہ دیا، اس کے کان میں دو چار باتیں کہا اس طرح کرو تمہاری بیوی باز آ جائے گی اس کام سے، بسم اللہ سے تمہاری بیوی کو نفرت ہو جائے گی، پھر یہ تمہارے ہی گیت گائے گی، اللہ کا نام بھی نہیں لے گی۔ اگر میری اس نصیحت پر عمل کرتے ہو تو تمہاری بیوی سیدھا ہو جائے گی، تمہیں پھر اسے طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ابھی اسے طلاق نہ دو، جو میں نے تمہیں مشورہ دیا ہے میرے اس مشورے کو قبول کرو، میری اس نصیحت پر عمل کرو۔ یہ منافق شخص وہ نصیحت لے کر بیوی کو لے کر گھر آ گیا تو ایک دن اس نے کیا کیا، بیوی کو ایک قیمتی موتی دیا، کہا کہ جب مجھے موتی کی ضرورت پڑے گی تو میں تم سے لے لوں گا، اس کا خاص خیال رکھنا، یہ موتی بہت ہی زیادہ قیمتی ہے۔ اب بیوی نے بسم اللہ پڑھتے ہوئے شوہر سے وہ موتی لیا، اسے ایک خاص جگہ پر جا کر رکھ دیا۔ کافی دن گزر گئے، ایک دن بیوی کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر نکلی تو منافق شوہر نے کیا کیا، وہ موتی اٹھا کے گم کر دیا۔ چند دن گزرے ہی تھے کہ منافق شوہر نے کہا کہ میں نے آپ کو ایک موتی دیا تھا، موتی کی مجھے اشد ضرورت ہے، لے آؤ۔ وہ نیک دل بیوی بسم اللہ پڑھتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوئی، جہاں پر اس نے موتی رکھا تھا اسی جگہ پر اپنا ہاتھ ڈالا، بسم اللہ پڑھتے ہوئے ایک موتی کو اٹھایا، آ کر بسم اللہ پڑھتے ہوئے اللہ کا نام لیتے ہوئے شوہر کی جھولی میں وہ موتی رکھ دیا۔ شوہر نے جیسے ہی موتی کو دیکھا دنگ رہ گیا، حیران رہ گیا، اتنا بڑا قیمتی موتی
جو میں نے موتی رکھا تھا اور جو اٹھایا تھا وہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اس کے مد مقابل کچھ بھی نہیں ہے۔ اب شوہر نے پوچھا کہ یہ موتی کہاں سے آیا ہے؟ تو بیوی نے کہا میں نے موتی تو دو رکھے تھے، ایک موتی پتہ نہیں کس نے اٹھایا ہے، یہ وہ موتی ہے جو آپ نے دیا ہے۔ شوہر نے کہا دو موتی کس طرح کے رکھے تھے؟ بیوی نے کہا کہ ایک موتی وہ جو آپ نے دیا تھا کہ اسے محفوظ کر کے رکھو، یہ قیمتی موتی ہے، اور دوسرا موتی ایک دن میں نے کہا تھا کہ آپ میرے لیے مچھلی لے کر آئیں، آپ دریا میں گئے تھے، تازہ سی فریش مچھلی لے کر آئے، جب میں نے اسے چاک کیا تو مچھلی کے اندر یہ قیمتی موتی تھا، میں نے اسے بھی اسی جگہ پر رکھ دیا۔ آج جب آپ کے حکم پر آپ کو ضرورت پڑی، جب میں موتی اٹھانے گئی تو مجھے ایک موتی ملا، دوسرا موتی گم ہو گیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ ہائے منافق شوہر نے جیسے ہی یہ معجزہ دیکھا کہ دوسرا یہ جو قیمتی موتی مچھلی کے پیٹ سے نکلا یہ تو بہت بڑا قیمتی ہے، اسے تو جب بیچنے جاؤں گا مالا مال بن جاؤں گا، یہ تو اتنا قیمتی ہے کہ ساتوں نسلیں بھی کھائیں پھر بھی میرے پاس مال ختم نہیں ہوگا۔ آخر کار اس منافق انسان کے ضمیر نے جھنجھوڑا کہ اپنی اس نیک دل بیوی کو ساری کی ساری کہانی سناؤ، تو اس نے نیک دل بیوی کو ساری کی ساری کہانی سنائی۔ نیک متقی پرہیزگار بیوی نے شکر الحمدللہ کہتے ہوئے ایک بار پھر سے بسم اللہ پڑھتے ہوئے کہا، او بدبخت انسان، او منافق انسان، یہ جو دوسرا قیمتی موتی تمہیں ملا ہے نا، یہ میری بسم اللہ کے صدقے ملا ہے، یہ اللہ کے نام کے صدقے ملا ہے۔ یہ جو میں باتوں باتوں پر بسم اللہ پڑھتی ہوں نا، اللہ تعالیٰ نے تیرا منہ بند کرنے کے لیے، تیرے منہ پر تماچا مارنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے تجھے سبق سکھلانے کے لیے کہ بسم اللہ میں کتنی برکت ہے۔ تو بسم اللہ سے گمراہ کیوں ہو گیا؟ بسم اللہ سے دور کیوں ہو گیا؟ تو منافقت کیوں کرنے لگا؟ تو میری شکر گزاری کیوں نہیں کرتا؟ یہ تو صرف میں اللہ کا نام لیتی ہوں، شکر گزاری کرتی ہوں، اللہ نے انعام یہ دیا کہ ہمیں ایک ایسا موتی دیا کہ ہماری ساتوں نسلیں کھائیں پھر بھی ختم نہ ہو۔ اگر تو بھی اللہ کا نام لے تو، اگر تو بھی بسم اللہ پڑھے تو پھر ہم کتنے مالا مال بن جائیں گے۔ اس منافق انسان نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی بیوی کو گواہ بنا کر اللہ سے پختہ توبہ کی اور یہ منافقت ختم کر دی، یہ حسد ختم کر دی۔ تو جوانوں، اگر آپ بھی بسم اللہ کو اپنا معمول بنا لیتے ہو، اللہ کے نام کو، اللہ کی شکر گزاری کو اپنا معمول بنا لیتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا کچھ عطا کرے گا، اتنا مال دے گا نا کہ بڑے بڑے امیر تمہاری امیری پر رشک کریں گے۔